بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس سورہ کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے وہ ہے سورۃ التین۔ سورۃ التین ایک مکی سورت ہے اور یہ 8 آیتوں پر مشتمل سورت ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، پسند آنے پہ لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی، وطور سینین اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی، وہذا البلد الامین اور اس امن و امان والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جتلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین، انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گئی تھی، اور صحرائے سینا کا پہاڑ طور وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اور اس امن و امان والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ان تینوں کی قسم کھانے سے مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مومن نہ ہوں وہ دنیا میں چاہے کتنے خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ انتہائی نچلی حالت کو پہنچ جائیں گے، کیونکہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے آگے ان انسانوں کا استثناء کیا گیا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، اور اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے اور طاقت بھی جواب دے جاتی ہے، اور آئندہ کسی اچھی حالت کے واپس آنے کی انہیں کوئی امید نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ البتہ نیک مسلمان چاہے اس بڑھاپے کی بری حالت کو پہنچ جائے لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بری حالت عارضی ہے اور آگے دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں انشاءاللہ انہیں بہترین نعمتیں میسر آئیں گی اور یہ عارضی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی بڑھاپے کی تکلیفیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کو جتلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے کہ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، پسند آنے پہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔